صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب بڑی ہی فضیلتوں اور اہمیتوں کا حامل ہے۔ اس کے اندر اللہ نے شب معراج بھی رکھی ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ نے برکتوں کا مہینہ بھی بنایا ہے، اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ برادران عزیز، ماہ رجب کی خصوصیات میں ایک جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور عرصے دراز سے یہ نیک عمل اہل سنت میں جاری و ساری ہے کہ اکثر ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں 22 رجب کو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو نیاز بھی کہتے ہیں، ہمارے جو بھائی عام زبان میں اسے کنڈوں کی فاتحہ بھی کہتے ہیں، اور زمانے دراز سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج فی زماننا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو اہتمام ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ برادران عزیز، اس نیاز کو، اس ایصال ثواب کی محفل کو، یہ کھانے پینے کے اہتمام کو نسبت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ امام باقر علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ امام باقر یہ شہزادے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور امام زین العابدین شہزادے ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ تو یہ جو تاریخ ہے اس کو نسبت ہے، یہ جو عمل ہے اس کو نسبت ہے امام جعفر صادق سے۔ ہم اپنے اس مقصد کی طرف چلیں اس سے پہلے کچھ تعارف، کچھ خصوصیات امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کون تھے، آپ کا معاملہ، آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ برادران عزیز، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے شریعت کے فقہ کے 4 امام ہیں۔ سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد امام مالک رضی اللہ عنہ، اس کے بعد امام شافعی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 اہل سنت والجماعت کے فقہ کے سب سے بڑے امام، کہ جن کے طریقے، جن کی تحقیق، جن کا کوشش و کاوش ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث کو سمجھ پا رہے ہیں، ورنہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ قرآن سے، ڈائریکٹ حدیث سے مسئلے کو اخذ کر سکے، مسئلے کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے، کیونکہ کئی مسائل ناسخ ہوتے ہیں، کئی مسائل منسوخ ہوتے ہیں کہ جس کا حکم ختم ہو جاتا ہے، آیت باقی رہ جاتی ہے، اور کئی احادیث ایسے ہیں کہ جن کے مسائل سمجھنا مشکل ہے۔
کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک میں ابتداءً ایک عمل مبارک رہا اور آخراً ایک عمل مبارک رہا. تو ہر ایک عالم کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کو اخذ کر سکے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اس کام کے لیے چن لیا، جن میں سب سے بلند مقام جو ملتا ہے فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں لگا دی. ساری زندگی آپ نے قرآن و حدیث کی خدمت میں لگائی اور قرآن و حدیث کو لوگوں تک سمجھایا، پہنچایا، اس کے احکام کو بتایا کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جائے، حدیث پر کیسے عمل کیا جائے، اور ہم کیسے اپنے اعمال کو درست کریں، قرآن و حدیث کے موافق کریں. کیا چیز ہے تو قرآن نے ہم کو حلال بتائی ہے، کیا چیز ہے تو قرآن نے ہم کو حرام بتائی ہے، کیا چیز ہے جو احادیث کریمہ کے احکام میں حضور پاک نے ہم کو سمجھایا ہے. برادران عزیز، یہ تمام مسائل کو قرآن و حدیث سے امام اعظم نے نکالا اور ہم کو پہنچایا. یہی کام اصول کا تدوین کر کر امام مالک نے بھی فرمائی، امام شافعی نے بھی فرمائی، امام احمد بن حنبل نے بھی فرمائی. اور آج ہم اہل سنت میں ہر ایک شخص ان چار اماموں میں سے کسی ایک کی تحقیق کو مانتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے. اب اگر ہم ان چاروں اماموں کی نسبت کو دیکھیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور تعلق کو سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چاروں امام میں جو سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. امام اعظم ابو حنیفہ کا اصلی نام ہے حضرت نعمان بن ثابت. تو امام اعظم فرماتے ہیں لولا السنتان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو لہلک النعمان، امام اعظم کہتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا. کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کون سے 2 سال ہیں؟ آپ کی حیات بابرکت تو بڑی طویل ہے، آپ نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، بیت اللہ میں بھی قیام کیا، مدینہ پاک میں بھی قیام کیا، یہ کون سے 2 سال ہیں کہ جن کی آپ کی زندگی میں اتنی اہمیت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتے. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا امام جعفر صادق کی صحبت کے 2 سال، کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سارے شریعت کے اماموں کے سردار ہیں، آپ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اور ایسے شاگرد ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی صحبت مجھے حاصل نہ ہوتی، آپ کے در کا فیض مجھے حاصل نہ ہوتا اور آپ سے وہ علوم معرفت مجھے حاصل نہ ہوتے، آپ کی تربیت اور آپ کے ساتھ رہنے کی معیت مجھے حاصل نہ ہوتی، تو میں نعمان بن ثابت جسے تم امام اعظم کہتے ہو میں ہلاک ہو جاتا. میری زندگی کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. میں نے سمجھا ہے امام جعفر صادق کی صحبت سے کہ میری زندگی کو کامیابی عطا ہوئی امام جعفر صادق کی صحبت سے، کہ اگر میں وہ 2 سال نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. امام اعظم ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کی شخصیت کو سمجھو، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھو کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جن کے در سے امامتیں تقسیم ہوتی ہیں، امامتیں جن کے در سے بٹتی ہے وہ در امام جعفر صادق کا در ہے. برادران عزیز،
امام جعفر صادق علیہ السلام کا معاملہ شریعت بھی بڑا اونچا، یعنی علوم ظاہری کے لحاظ سے بھی آپ کا مقام بہت اونچا، اور ساتھ ہی ساتھ علوم باطنی کے اندر بھی آپ کا مقام بہت اونچا تھا۔ آج ہم جب یہ فاتحہ کرتے ہیں، جب یہ اہتمام کرتے ہیں، جب ہم کھانا پکا کر اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، اپنے پڑوس والوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس تاریخ کی خصوصیت کیا ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کو نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ وہ نسبت کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ اگر اس کو سوچنا ہے تو یہ بات جانیے کہ ہم اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں۔ 11ویں شریف یہ کیا ہے؟ اس تاریخ کو بھی نسبت حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے، نہ یہ آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، نہ 11ویں شریف پیران پیر کے وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ پیران پیر سرکار کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ 29 شعبان، اور آپ کا وصال مبارک 17 ربیع الثانی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جو 11 کرتے ہیں، پیران پیر کی 11ویں شریف ہی مشہور ہے، 17 اور 29 اتنی مشہور نہیں جتنی 11 مشہور ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیران پیر سرکار 11 کی رات کو سارے بغداد کے غریبوں کو بلا کے کھلایا کرتے تھے، سارے بغداد کے غریبوں کو بلا کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 12 کی شب آپ لوگوں کو کھلاتے تھے، اور ایک جھنڈا بلند کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج پیران پیر کے پاس 11ویں شریف ہے، کھانے کا اہتمام ہے، تو تمام جتنے مسکین ہوتے، تمام جتنے محتاج ہوتے، تمام جتنے ضرورت مند ہوتے، سب کے سب پیران پیر کے پاس آ جاتے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور 11ویں شریف کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی۔ تو 11ویں شریف کو نہ پیران پیر کے ولادت باسعادت سے نسبت ہے، نہ پیران پیر کی وصال مبارک سے نسبت ہے، لیکن ایک ایسا عمل کہ غریب کو کھانا کھلانا یا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ 11ویں شریف کو اللہ نے مقبولیت دی۔ برادران عزیز، اب جب ہم 22 رجب کی بات کرتے ہیں تو 22 رجب کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہ ولادت سے تعلق ہے، نہ ہی آپ کی وفات مبارکہ سے تعلق ہے۔ پھر 22 رجب کو ہوا کیا؟ اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ تو یہ دن اللہ کی نعمتوں کا دن ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اب یہ غوثیت کبریٰ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ تفسیر مظہری پڑھیں، کیونکہ بات اگر قرآن اور اس کی تفسیر سے ہو تو بات اور سمجھ میں آئے گی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں نقل فرماتے ہیں، آیت کی تفسیر ہو رہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے قاضی تھے، یعنی چیف جسٹس تھے، محدثین میں آپ کا بہت اونچا مقام تھا، اور عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے آپ شاگرد خاص رہے ہیں، اور آپ کو بیہقی دوراں کا لقب آپ نے دیا۔ ویسے بڑے محدث
بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقی قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے، سلسلے ولایت جو چل رہا ہے، اس کو خاص نسبت حاصل ہے مولا علی مشکل کشا سے۔ اس ولایت کے سلسلے کو خاص نسبت حاصل ہے، اور آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ نسبت ایسی ہے کہ سابقہ ساری امتوں میں جس جس کو ولایت ملی، ولایت علی کے صدقے میں ملی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس امت میں نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر اب قیامت تک جتنی امتیں آئیں گی، جتنی لوگ آئیں گے، اگر کسی کو منصب ولایت عطا ہوگا تو ولایت علی کے صدقے میں عطا ہوگا، نسبت علی کے صدقے میں عطا ہوگا۔ آپ تفسیر میں لکھتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا کہ مولا علی مشکل کشا منصب ولایت پر فائز رہے۔ جب آپ کی پردہ فرمائی ہوئی تو آپ کے شہزادے امام حسن اس منصب ولایت پر فائز ہوئے، اور آپ سے ولایت کا سلسلہ تقسیم ہوتا رہا۔ غوثیت کبریٰ کا جو سلسلہ ہے، جو منصب ہے، وہ آپ کو حاصل رہا کہ آپ کو اللہ نے اس منصب پر فائز کیا کہ جہاں سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس منصب پر امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے فائز فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے شہزادے امام زین العابدین اس پر فائز رہے، اس کے بعد آپ کے شہزادے امام باقر اس پر فائز رہے، اس کے بعد آپ کے شہزادے امام جعفر صادق اس پر فائز ہوئے۔ اللہ کی طرف سے اللہ اس منصب پر یہ سلسلے کو یوں ہی جاری کرتا رہا، یہاں تک کہ امام حسن عسکری جو 11ویں امام ہیں، وہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے اس غوثیت کے منصب پر حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کو فائز کیا۔ اب امام مہدی کے آنے تک اس منصب پر حضرت حضور غوث اعظم دستگیر فائز رہے گے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، کس آیت کے تحت؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی آیت کے تحت، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو مقام غوثیت ہے، یہ مولا علی مشکل کشا کے بعد 11 اماموں تک چلتی رہی۔ اس کے بعد حضور پیر غوث الاعظم دستگیر اس پر فائز رہے، یہاں تک کہ امام مہدی آئیں گے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اب ہم جو 22 رجب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 22 رجب کا اہتمام یہ ہے کہ یہ جو منصب پر فائز ہونا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہونا ہے، اللہ کی نعمتوں کا یہ جو نزول ہونا ہے، یہ امام جعفر صادق کو جب منصب غوثیت پر چنا گیا تو 22 رجب کا دن تھا، وہ تاریخ 22 رجب کی تھی، اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ جب تم میرا شکر بجا لاؤ گے میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو امام جعفر صادق کو جب اللہ نے منصب غوثیت پر فائز فرمایا اور اپنی نعمتوں سے انعاموں سے نوازا، تو امام جعفر صادق شکرانے کے طور پر بندگان خدا کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے امام جعفر صادق خدمت کرتے ہوئے کھانا کھلاتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس دن اس منصب پر فائز کیا، اس لیے میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ 22 رجب کو اسی لیے اہتمام ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے بندگان خدا کو اطعام الطعام یعنی کھانا کھلاتے تھے۔ برادران عزیز، جیسے 11ویں شریف اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے امت میں جاری کر دی، ویسے ہی 22 رجب کو
یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ سنت امام جعفر صادق کی ہے کہ وہ شکرانہ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا کہ پروردگار عالم آپ نے مجھے اس منصب پر فائز کیا، اس ذمہ داری کے لیے چن لیا، اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جب اللہ کی نعمت تمہارے پاس آ جائے تو اللہ کا خوب شکر ادا کرنا، اور جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ اس نعمت کو ایسا اضافہ کیا کہ آج بھی امت میں یہ آپ کا طریقہ، آپ کی سنت جاری و ساری ہے، اور اب جو امتی ہیں حضور پاک کے غلام ہیں، یہ حضور پاک کے شہدادے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آج جو ہم 22 رجب کرتے ہیں اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس کا ثواب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے پاس پہنچے۔ تو برادران عزیز، لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ طریقہ امام جعفر صادق کا طریقہ ہے، اور آپ نے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ اہتمام کی ابتدا فرمائی تھی۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اچھا عمل ہوتا ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جو نیک عمل ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا وَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ عَمِلَ بِهَا، کہ جس کسی نے ایک اچھا طریقہ لوگوں کو بتایا اور لوگ اس پر چلنے لگے، لوگ اس اچھے طریقے کو اختیار کرنے لگے، تو جس نے وہ اچھا طریقہ بتایا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کی دوسری روایت ہمارے سامنے ہے الدال الی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کا راستہ دکھانے والے کو اس کے عمل کرنے والے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ بھلائی کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، لوگوں کی خدمت کا راستہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا راستہ ہے۔ اور پیارے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ مجھے اعمال میں سب سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے تو بندگان خدا کو کھانا کھلانا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں کسی کو بغداد میں بھوکا سونے نہیں دیتا۔ تو کھانا کھلانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، کھانا کھلانا یہ رسول پاک کو بڑا پسند ہے، کھانا کھلانا یہ حضور پاک کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، تبع تابعین کی سنت ہے، تمام اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کسی ولی کی بارگاہ میں جائیے وہاں پر ایک خصوصی لنگر کا اہتمام رہتا ہے کہ جو وہاں حاضر ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اس کی بنیادی سبب یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور بزرگوں کی نسبت جس عمل کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اسی لیے 22 رجب کو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، آپ کو جو منصب غوثیت پر فائز کیا گیا تھا اس کا شکر بجا لاتے ہوئے جو آپ نے اہتمام کیا، اس طریقے کو لوگ آج بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا ایصال ثواب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ہی پیش کرتے ہیں اور تمام مرحومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ان کے گھروں میں اللہ خوب برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہم کو اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور یقیناً ہم کو نیک بندوں کے راستے چلتا ہوا انہی کے ساتھ حشر میں جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزی سے ہیں ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔